الا من تابا، او بندے جو اللہ کی طرف رجوع رکھتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، معافی مانگنے آتے ہیں، ہائے پڑے پڑے حال میں آ گئے ہیں کہ آنکھوں سے بینائی ختم ہو گئی ہے، کانوں سے سنیائی ختم ہو گئی ہے، زبان سے گویائی بھی ختم ہو گئی ہے، حال یہ ہو گیا ہے چل نہیں سکتے، اٹھ نہیں سکتے۔ توجہ کرنا میرا بھائی، ہر کوئی چھوڑ کے چلا گیا ہے، اپنے بھی چھوڑ گئے، اولاد بھی ہٹ گئی ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے جیب بھی خالی ہو گئی ہے۔ اسی بے بسی کے عالم میں میرا نام لینے لگتا ہے، مجھے پکارنے لگتا ہے، میری دربار میں التجا کرنے لگتا ہے، صرف زبان سے یہ جملہ کہنے لگتا ہے کہ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ یہ لفظ توبہ کا نکالنا تیرا کام ہے او میرا بندہ۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ جس طرح میں نے پہلے جملوں میں یہ کہا میرے بھائیوں کہ صرف اللہ گناہ معاف ہی نہیں کرتا بلکہ آواز آتی ہے میں ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل بھی کر دیتا ہوں۔ قال تعالی فی مقام آخر قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رحمتی سبقت غضبی او کما قال علیہ الصلاة والسلام سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حضرات محبت سے، عقیدت سے نماز والا درود شریف پڑھ لیں، کوئی زبان خالی نہ رہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز محترم مکرم سامعین، دوستو بزرگو، آج کا دن عید الفطر کا دن ہے اور رمضان المبارک کل شام اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ دعا ہے، رب کی دربار میں التجا ہے کہ ایمان والوں کی وہ تمام عبادات جو اللہ کی رضا کے لیے ایمان والوں نے، کلمہ پڑھنے والوں نے وہ تمام عبادات کی ہیں، روزے رکھے ہیں، تلاوتیں کی ہیں، تراویح پڑھی ہے، ذکر و اذکار کیا ہے، اللہ کے حضور رب سے معافیاں مانگی ہیں، روئے ہیں، وہ تمام عبادات اللہ قبول و منظور فرمائے۔
یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العزت انسان سے بہت بڑی بھلائی کا معاملہ فرماتے ہیں۔ جب انسان غور کرتا ہے، دیکھتا ہے، تو حیران ہو جاتا ہے، یا اللہ تو اتنا کریم اور رحیم ہے، اتنا مہربان ہے، اور اتنی بڑی بھلائیوں کا انسان سے معاملہ فرمایا ہے کہ بگڑا ہوا انسان، بھٹکا ہوا انسان، دلدل میں پڑا ہوا انسان، حتیٰ کہ کفر و شرک میں ساری زندگی گزار کر رب کی دربار میں یہ آنے والا انسان صرف ایک مرتبہ اللہ کی دربار میں التجا کرنے لگتا ہے، مولا تجھے اپنی کریمی اور رحیمی کا واسطہ ہے، اپنی رحمت سے میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ حیران ہو جائیں گے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، صرف زبان سے یہ جملہ کہنے کی دیر ہے، رب کی دربار میں التجا کرنے کی دیر ہے، وہاں سے آواز آتی ہے، میرا بندہ میں تجھ سے راضی ہو چکا، میرا بندہ میں نے تیرے گناہوں کو صرف معاف ہی نہیں کیا، توجہ کرنا، صرف معاف ہی نہیں کیا بلکہ وہ میری رحمت کی چادر کو اور میری رحمت کی طرف دوڑ لگانے والا، آنے والا، میں نے صرف تیرے گناہوں کو معاف ہی نہیں کیا بلکہ مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے، میں نے تیرے 90 سال کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل بھی ساتھ کر دیا ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں، قرآن ہے میرے سامنے، اللہ کا قرآن کہتا ہے، فرمایا اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اِلَّا مَن تَابَ، او بندے جو اللہ کی طرف رجوع رکھتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، معافی مانگنے آتے ہیں، ہائے پڑے پڑے حال میں آ گئے ہیں کہ آنکھوں سے بینائی ختم ہو گئی ہے، کانوں سے سنیائی ختم ہو گئی ہے، زبان سے گویائی بھی ختم ہو گئی ہے، حال یہ ہو گیا ہے چل نہیں سکتے، اٹھ نہیں سکتے۔ توجہ کرنا میرا بھائی، ہر کوئی چھوڑ کے چلا گیا ہے، اپنے بھی چھوڑ گئے، اولاد بھی ہٹ گئی ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جو جیب کے اندر پیسہ ہوتا تھا، وہ جو جیب کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں، جیب بھی خالی ہو گئی ہے۔ اسی بے بسی کے عالم میں یہ انسان اللہ کے حضور آ کر ایک مرتبہ اللہ کو منانے لگتا ہے، معافیاں مانگنے لگتا ہے، اللہ کے سامنے ایک مرتبہ صرف یہی لفظ کہنے لگتا ہے، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ توجہ کرنا، آپ کی توجہ میری طرف رہے، رب کا قرآن کہتا ہے فَأُولَٰئِکَ
یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. گونج آنی چاہیے گونج. اللہ کی رحمت کا کنارہ کوئی نہیں، اللہ کی رحمت کا کنارہ کوئی نہیں. فرمایا میرا بندہ جب تو اسی عالم میں میرا نام لینے لگتا ہے، مجھے پکارنے لگتا ہے، میری دربار میں التجا کرنے لگتا ہے، صرف زبان سے یہ جملہ کہنے لگتا ہے کہ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، یہ لفظ توبہ کا نکالنا تیرا کام ہے. وہ میرا بندہ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. جس طرح میں نے پہلے جملوں میں یہ کہا میرے بھائیوں کہ صرف اللہ گناہ معاف ہی نہیں کرتا بلکہ آواز آتی ہے میں ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل بھی کر دیتا ہوں. اللہ رب العزت صرف گناہ معاف ہی نہیں کرتے بلکہ اللہ کہتا ہے میرا بندہ میری رحمت کا تقاضا یہ ہے، میری مہربانی کا تقاضا یہ ہے کہ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. میں تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں کیونکہ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اللہ غفور ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ رحیم ہے، مہربانی کرنے والا ہے. اس کی مہربانی کا کنارہ کوئی نہیں، اس کی رحمت کا کنارہ کوئی نہیں ہے. اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اور میری امت کے لوگوں اللہ کی ایک طرف رحمت ہوتی ہے دوسری طرف اللہ کا غضب ہوتا ہے. جب رحمت اور غضب کی دوڑیں لگتی ہیں تو ان رحمتی سبقت عن غضبی. او میری امت کے لوگوں جب رحمت اور غضب کی آپس کے اندر یعنی ایک طرف رحمت ہے دوسری طرف غضب کھڑا ہوا ہے، جب دوڑ لگتی ہے تو اللہ کی رحمت اللہ کے غضب سے آگے نکل جاتی ہے. پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رحمتی وسعت عن غضبی. اور میری امت کے لوگوں اللہ کی رحمت اللہ کے غضب سے بہت بڑی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے اتنی وسیع ہے کہ اللہ کی رحمت انتظار کر رہی ہوتی ہے. آپ کی توجہ چاہوں گا بخاری کی اندر حدیث بڑی پیاری ہے کہ اللہ کی رحمت دنیا کے اندر بھی اللہ کی رحمت آخرت کے اندر بھی ہوگی. یہ نہ کہنا کہ صرف دنیا کے ساتھ ہے، نہیں اللہ دا بندہ اللہ کی رحمت کا کنارہ کوئی نہیں ہے. قیامت کا دن ہوگا دو بندے پیش ہوں گے، اللہ کہے گا جاؤ تم دونوں جہنم کے اندر جاؤ. ایک بندہ دوڑ لگائے گا ایسا بھاگے گا، دوسرا بندہ چلے گا بھی صحیح اور پیچھے مڑ کے بھی دیکھے گا. دوڑ لگانے والا دوڑ رہا ہوگا، دوسرا چلے گا بھی صحیح، ایک قدم اٹھائے گا پھر پیچھے کی طرف دیکھے گا پھر اور قدم اٹھائے گا پھر پیچھے کی طرف دیکھا. جب یہ تھوڑی دیر چلیں گے اللہ جانتا ہے، جاننے کے باوجود دونوں بندوں کو اللہ بلائے گا اور میرے بندے میرے پاس آ جاؤ واپس آ جاؤ. جب دونوں بندے اللہ کی دربار میں آئیں گے اللہ پوچھے گا بتاؤ تو دوڑ لگانے والا آج تو نے اتنی دوڑ لگائی آگے تو جہنم ہے، کیسے بھاگا جا رہا تھا؟ توجہ کرنا. تو کہے گا اللہ سیاں دنیا کے اندر تو میں نے تیرے حکم کو نہ مانا، جب آج
तूने हुक्म दिया, मुझे शर्म और हया आई कि दुनिया के अंदर भी मैंने कोई हुक्म न माना, आज भी मैं ना मानूं, इसलिए तेरा हुक्म देखते हुए मैंने दौड़ लगाई, भाग पड़ा। तवज्जो करना, दूसरा बंदा अल्लाह उससे पूछेगा, ओ मेरा बंदा तू बता, कदम उठाता था, पीछे मुड़ मुड़ के देखता, फिर कदम उठाता, फिर पीछे मुड़ मुड़ के देखता। वही बंदा कहेगा, अल्लाह सैया, दुनिया के अंदर मैं सुना करता था, एक तरफ तेरी रहमत होती है, दूसरी तरफ तेरा गजब होता है। जब रहमत और गजब चलने लगते हैं, तेरी रहमत तेरे गजब से ज्यादा आगे निकल जाती है। जब तूने कहा जा जहन्नम में, मैंने कहा ये तो तेरा गजब है, फिर मैं तेरी रहमत का इंतजार कर रहा था। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। मैंने कहा ये तो गजब है, रहमत कहाँ गई, रहमत कब आएगी? मैं तो तेरी रहमत का मुतलाशी था, तेरी रहमत का इंतजार कर रहा था कि कब तेरी रहमत आती है। हदीस में आता है, ओ दुनिया वालों, अल्लाह दोनों के दोनों बंदों के गुनाहों को माफ करके हुक्म जारी करेंगे, जाओ मेरे दोनों बंदे जन्नत के अंदर चले जाओ, दोनों जन्नत की तरफ चले जाएंगे। इसलिए अल्लाह का कुरान भी कहता है, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ए मेरा सोहना मिठा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़बान तेरी होवे, कुरान मेरा होवे, ऐलान कर दे मेरा सोहना, मेरे बंदियां नू दस दे, मेरे बंदू को कह दे, अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, वो लोग जिन्होंने अपने जानों पे जुल्म किया हुआ है, जिंदगी ऐसे गुजार दी, अल्लाह की नाफरमानियों के अंदर गुजारी है। आए आज अल्लाह की रहमत का दरिया जोश में है, आज वो दिन है। एक तो मैंने तेरी उम्मत को रमजान दिया है, आज के दिन तेरी उम्मत को मैंने ईद और खुशी वाला दिन दिया है। अगर तवज्जो आपकी हो, इस बारे में अल्लाह का कुरान ये कहता है, जब बंदा रोज़े रखेगा और रोज़ों के रखने के बाद नतीजा ये निकलेगा, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ओ ईमान वालो, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर रोज़े फर्ज कर दिए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह अल्लाह ने पहले उम्मतों पे रोज़े फर्ज किए थे। तवज्जो मेरी तरफ, लेकिन किसी को 15, किसी को 10, किसी को कितने, किसी को कितने, लेकिन मैंने तेरी उम्मत से मोहब्बतें और प्यार भी वखरे किए हैं। जब तेरी बारी आई, तेरी उम्मत की बारी आई, तो महबूबा मैंने तेरी उम्मत को पूरा रमजान का महीना दे दिया है। ये तो हमें कदर नहीं है ना। क्या वक्त हो? 8 बजे नमाज अदा होगी इंशाअल्लाह, 15-20 मिनट है, ठीक 8 बजेंगे नमाज खड़ी हो जाएगी, 1 मिनट ऊपर नीचे नहीं होगा। जो साथी इंतज़ार में होते हैं ना, एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं जो भी कितने बजे नमाज है, आए सुनिएगा, ईमान ताज़ा हो जाए। मेरी तरफ देखें, आपकी तवज्जो इधर रहे, मैं कुछ समझाना चाहता हूँ, बड़ी प्यारी बात है। 2 चीज़ें बताऊंगा कि रमज़ान से, रोज़े रखने से क्या मिलेगा और अल्लाह की रहमत और अल्लाह की नेमतों का किस तरीके से शुक्र अदा करना होगा। जब बंदा इधर से रमज़ान के रोज़े रखेगा, नतीजा क्या निकलेगा, उधर अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करेगा,
نتیجہ کیا نکلے گا؟ توجہ کرنا، بس یہی دو بات ہی ہے، 15-20 منٹ سمیٹتا ہوں۔ آئیے قرآن کہتا ہے کتب علیکم الصیام، اور روزے رکھو جس طرح پہلی امتوں پہ روزے فرض تھے، لیکن میں نے تمہیں رمضان دیا ہے، بابرکت مہینہ دیا ہے، رحمت والا مہینہ دیا ہے، عظیم مہینہ دیا ہے۔ توجہ کرنا، ایک دن اللہ کے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں رمضان کا پتہ چل جائے کہ رمضان کتنا اعلیٰ اور شان والا مہینہ ہے، اور میری امت کے لوگوں تم اللہ کے حضور یہ دعائیں کرو، تمنائیں کرو کہ یا اللہ یہ ایک مہینہ رمضان دا نہ ہوئے بلکہ پورا سال رمضان ہی رمضان ہوئے۔ لیکن ایک مہینہ ہے، اس میں بھی ہم سستی کر جاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اگر تمہیں اس کی قدر کا پتہ چل جائے یہ کتنی عزت اور قدر والا مہینہ ہے، تو پھر مہینہ نہیں تم رب کے سے مانگنے لگ جاؤ، اللہ کے حضور گڑ گرانے لگ جاؤ، اللہ ایک مہینہ نہ ہوئے پورا سال ہی رمضان ہوئے۔ ایسے تو نہیں، رمضان کے آنے سے پہلے 2 مہینے ابھی رمضان کو باقی ہوتے تھے۔ اما عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے محبوب رمضان کی تیاری میں لگ جاتے۔ ایک یہ حدیث سنیں، دوسری حدیث یہ ہے کہ رمضان کے لیے خود رب العالمین جنت کو 1 سال پہلے سنوارنا لگتا ہے، یعنی جنت سنواری جاتی ہے 1 سال پورا، یعنی 11 مہینے جنت کو سنوارا جاتا ہے محبوب کی امت کی روزے داروں کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر اللہ کے محبوب 2 مہینے رہتے اور میرا نبی آسمانوں کی طرف منہ کر کے رحمت والے ہاتھ بلند کر کے دعا کیا کرتے تھے، اور میرا محبوب دعائیں کرتا، آواز آتی، اللہ کے محبوب فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان۔ اے میرے اللہ شعبان میں، رجب میں، یعنی 2 مہینے رمضان کو رہتے تو اللہ کے محبوب دعا مانگتے رجب کے بھی اور شعبان کے لیے بھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اللہ رجب و شعبان میں برکتیں عطا فرما تاکہ رمضان تک ہم پہنچ جائیں اور رمضان کی رحمتوں کو لوٹنا شروع کر دے۔ اللہ رمضان کے روزے رکھے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح پہلی امتوں پہ روزے فرض تھے، اور میرے نبی کی امت کے لوگوں، اور روزے رکھنے سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ لعلکم تتقون، تم تقوی والے بن جاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ گے، تمہارے اندر تقوی آ جائے گا۔ وہ تقوی کیسے ملے گا؟ توجہ کرنا، کیونکہ رمضان آیا ہے تو رمضان کے روزے رکھے آپ نے، تو رمضان کی روزے رکھنے کے بعد پابندیاں شروع ہو گئیں، کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، اور جو اللہ نے منع کیا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے جہاں کھڑا کر دیا ہے وہیں کھڑے ہو جانا ہے۔ پہلے تو کھاتا تھا، ابھی تیرا روزہ ہے، کھانا نہیں ہے، پہلے تو پیتا تھا، ابھی تجھے روزہ ہے، پینا نہیں ہے، پہلے تیرے معاملات ہوتے تھے، پہلے تو یہ سارے کرتا تھا، ابھی روزہ ہے، تو نے وہ معاملات بھی نہیں کرنے، تو رک گیا تھا، یہ رک ہی جانا اسی کو تقوی کہتے ہیں،
اس لیے تو قرآن مقدس نے تقوی کے بہت سارے پہلو بیان کیے ہیں، بلکہ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو تقوی کی طرف بلایا ہے۔ ہائے کبھی قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ او ایمان والے ہو، تقوی اختیار کرو۔ کیا مانا؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جس طرح حق ہے اللہ سے ڈرنے کا۔ کیا مانا، کیا مطلب؟ جہاں جہاں سے اللہ نے روکا ہے او اللہ دے بندے ہو وہاں رک جانا ہے۔ اللہ نے قرآن میں منع فرمایا ہے لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشا وساء سبیلا۔ اور میرے بندے ہو، زنا کے قریب نہیں جانا، یہ گندا کام ہے، رب نے منع کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ او ایمان والے لوگوں، شراب نہیں پینی، یہ قسمت کے تیر نہیں کھیلنے، جوا نہیں کھیلنا، یہ جتنے سارے کام ہیں یہ شیطانی کام ہے، ان کے قریب نہیں جانا۔ آج جو بندہ ان پہ عمل کر جاتا ہے اسی کو متقی کہتے ہیں، اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ اور تقوی، اللہ سے ڈرنا، یہ اتنی بڑی عظیم بات ہے، اور قرآن کہتا ہے متقین لوگوں کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ نے جنت سجا رکھی ہے۔ فرمایا متقی بندہ، تقوی اختیار کرنے والا بندہ، جب تقوی اس کے دل میں آتا ہے، جب وہ ڈر ڈر کے زندگی گزارنے لگتا ہے، ہاں اسی یہ تقوی ہے نا کہ منع کیا گیا، کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، اب وہ شریعت کا حکم ہے، آپ بچ رہے ہیں، اپنے آپ کو روکی رکھا ہے۔ جب دنیا سے جانے لگے ہیں، رمضان میں آپ نے اس طریقے سے روزہ رکھا ہے، قربان جاوا آواز آتی ہے میرا بندہ تو نے رمضان کو یعنی اس طریقے سے گزارا جس طرح ہم نے آپ کو حکم دیا، قرآن نے آپ کو کہا، میرے نبی کے فرمان نے آپ کو کہا۔ میرا بندہ دنیا میں تو اس طرح رمضان گزار کے آیا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے قیامت والے دن، توجہ کرنا، قیامت والے دن جب سارے حضرات پیش ہوں گے، سارے بندے عمل کرنے والے، نمازی بھی، روزے یعنی حج کرنے والے بھی، زکوٰۃ دینے والے بھی، صدقہ کرنے والے بھی، اچھے کام کرنے، جو بندے اللہ کے رضا والے کام کر کے آئے ہیں، تو فرمایا حکم ہوگا تم ادھر سے گزرو، تم ادھر سے گزرو، یہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ فرمایا جب روزہ دار آئے گا نا، اور روزہ رکھنے والا، تقوی کے ساتھ زندگی گزارنے والا، یہ روزے دار جب رب کے دربار میں پیش ہوگا، اللہ کے سامنے آئے گا، تو فرمایا آواز آئے گی او روزے دار تو نے روزہ رکھا، اور میں نے کہا تھا قرآن میں نے اعلان کیا تھا روزے کا بدلہ اس طرح ہوتا ہے کہ بندہ متقی اور تقوی والا بن جاتا ہے۔ تیرے سامنے ساری چیزیں پڑی تھی، پانی بھی تھا، کھانا بھی تھا، اور بھی معاملات تھے، لیکن تو نے اپنے آپ کو روکی رکھا، صرف میرا حکم مان کر آ میرا بندہ، آج میں تمہیں ایسا بڑا انعام دوں، ایسا بڑا انعام دوں، ایسا بڑا انعام دوں، وہ انعام جنت میں بھی نہیں ہے۔ آپ پریشان نہیں ہونا کہ ہر بندہ تو جنت کے لیے بھاگتا ہے، دوڑتا ہے۔ ابھی جو جملہ کہنے لگا ہوں اپنی طرف سے نہیں، پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب یہ روزہ رکھنے والا بندہ رب کی دربار میں پیش ہوگا تو آواز آئے گی یہ روزہ تو نے میرے لیے رکھا تھا نا، تو اس کا بدلہ میں فرشتوں کے ذریعے سے نہیں، اس کا بدلہ میں تمہیں رب آپ خود دوں گا۔
حدیث ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں آپ خود دوں گا۔ یعنی کیا مانا؟ ایک مالک بیٹھا ہو، ذمہ بیٹھا ہو، رام صاحب، خان صاحب، چودھری صاحب، بڑا بندہ بیٹھا ہو، تو سامنے نوکر چاکر کھڑے ہوں، لوگ آئے جائیں، وہاں سے وہ لوگوں کو دے رہا ہو، کسی کو کہے اس کو اتنا دے دو، اتنا دے دو، اتنا دے دو۔ جب بندے کھڑے ہوں تو کوئی بندہ آئے تو وہ کہے نوکروں چاکروں کو بھئی تم ہٹ جاؤ، میں اسے خود اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ فرمایا تمام نیکیاں کرنے والے ان کو کہا جائے گا فرشتوں کو، یہ اس کی فلاں جنت ہے، اس کا جنت کا فلانا درجہ ہے، فلانا درجہ ہے، فلاں درجات ہے نا۔ جب روزے دار آئے گا نا، روزے دار، تو فرمایا فرشتوں تم ہٹ جاؤ، اسے میں خود اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ ایک حدیث، دوسری حدیث فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے، توجہ کرنا، اور روزے کا بدلہ میں خود خدا آپ ہوں۔ کیا مانا؟ فرمایا جنتی جنت میں ہوں گے، اللہ ہم سب کو لے جائے، زور سے کہے، زور سے کہے۔ فرمایا جب جنتی جنت میں جائیں گے نا، بڑی جنت ہے یارو، ہم خامخواہ ادھر جو ہے وہ دوڑے لگا رہے ہیں، ایک ایک انچ پر لڑنے لگتے۔ ناراض نہیں ہونا، میں کسی پہ ہٹ نہیں کر رہا، لیکن سچی بات ہے، جو ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، جس معاملات کو فیس کر رہے ہیں، جو معاملات ہمارے آمنے سامنے ہیں، ادھر ادھر کے ہیں، ہم انچ پر لڑتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، ایک ایک انچ پر، ایک ایک فٹ پر، ایک ایک بالشت پر، ایک ایک مرلے پر، پتہ نہیں کہاں بندے کو ہرس اور یہ ساری چیزیں کہاں سے آ گئی ہیں، دوڑ لگائی جا رہا ہے، بھاگا جا رہا ہے، کہتا ہے اس کی جو ہے وہ بھی میرا ہو جائے، وہ بھی میرا ہو جائے۔ فرمایا یہ کچھ نہیں ہے، باہر ساتھی پریشان ہے، یہ سیڑھیاں سامنے اوپر چلے جائیں، اوپر جو ہے وہ صفیں بچھی ہوئی ہیں، یہ سیدھا سامنے سیڑھیاں نظر آ رہی ہیں، اوپر صفیں بچھی ہوئی ہیں۔ توجہ کرنا، آپ یہ حدیث سن کر لطف اندوز ہوں گے اور ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جب اعلان ہوگا نا، اعلان جاؤ جنتی جنت میں، سب سے آخری جنتی، کیا لفظ بولا؟ سب سے آخری جنتی، آخری، جس نے گناہ کیے تھے اسے ڈالا گیا، اسے تھوڑا سا یعنی صاف کیا گیا۔ جب اسے حکم ہوگا نا، جا میرا بندہ تیری سزا پوری ہو گئی، وہ جنت ہے، جا اس جنت پہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک گھوڑا ملے گا اسے، گھوڑا، وہ اپنے اس گھوڑے پہ بیٹھے گا اور حکم ہوگا جا میرا بندہ، وہ جو جنت ہے سامنے نظر آ رہی نا، جی اللہ وہ تیری ہے۔ فرمایا دوڑا اس گھوڑے کو، وہ گھوڑے کو دوڑائے گا، گھوڑا دوڑے گا، آپ توجہ میری طرف رکھیں، گھوڑا دوڑے گا، دوڑے گا، دوڑے گا، دوڑے گا اور ریسٹ نہیں کرے گا، اسے گھوڑے کو بٹھایا نہیں جائے گا، وہ دوڑتے 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 دوڑتے، توجہ کرنا میرا بھائی، 6 مہینے گزر جائیں گے، آخری جنتی کی جنت ختم نہیں ہوگی۔ کہو سبحان اللہ۔ ہم کہتے ہیں یہ میری ہو جائے، یہ میری ہو جائے، فلانا میرا ہو جائے، وہ کسی کی نہ دیکھا کہ یہ پرایا مال ہے، پرائی منڈی ہے، پرائی زمین ہے، میں 1 انچ بھی اس کی طرف نہ جاؤں، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو اگر کوئی سمجھانے والے درمیان میں پڑے، سمجھانے لگے، تو سامنے سے آواز آتی ہے، اے جہان میٹھا اگلا جہان
کہہ ڈٹھا میرا بھائی یہ میسج نہ لے کے جائیں، یہ بات اپنے اندر یہ آج سے نکال کے جائیں کہ یوں نہیں، وہ جہان اتنا اوکھا ہے کہ اس جہان میں اس جہان کی تیاری جس نے کی ہوگی اس کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ ورنہ اللہ والا کہتا ہے آسن کبرا لگ سن خبرا تجدا دیسی کبر جھپیڑا تتیاں شیخاں نال چرے سے بد بد گرم زجیرا اے خان رئیس امیر نہ ویکھل اتھے کر سن لیرا لیرا سٹ خاکی ہن سر سجدے وچ رب جوڑ دے سی تقدیرا۔ ایسے نہیں بلکہ یہاں کے معاملات اللہ کے نبی نے تو یوں فرمایا ہے اگر قریب کا کوئی بندہ کوئی بھوکا پیاسا ہے اس کی بھی ہیلپ کر لے، اس کی طرف بھی توجہ کر لے، یہ نہ کہ اسی کی زمین معاملات کے اندر اس کے اوپر حملہ کر دے، نہیں بلکہ واقعہ آخری سناؤ، وقت پورا ہو گیا ہے، عید کا دن ہے، عید کا دن ہے جس طرح آج عید کا دن ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید ادا کرنے کے لیے پڑھانے کے لیے عیدگاہ میں تشریف لے جا رہے ہیں۔ بڑے بچے ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں، کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، تیاری کر کے جا رہے ہیں۔ ایک بندہ ایک کنارے، ایک لڑکا چھوٹا بچہ کنارے پہ بیٹھا ہوا ہے جس کی تیاری کوئی نہیں ہے۔ میرے نبی کی نظر پڑ گئی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے، بچے کا ہاتھ پکڑا اور میرے نبی نے پوچھا تو نے تیاری کیوں نہیں کی؟ بتایا بچے تو تیاری کر کے کھیل کود کے عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں۔ توجہ کرنا، وہ بچہ رونے لگا، آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یتیم بچہ ہوں، میرا باپ دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، سب میرے بھائیوں نے تو تیاری کی، مجھے کون تیاری کراتا؟ توجہ کرنا، اس طرح میرے نبی نے میسج دیا ہے، اس طرح میرے نبی نے اپنی امت کو پیغام دیا ہے کہ کس طرح تو نے ہمسائے کے ساتھ، یتیم کے ساتھ ہے، اپنے برابر والوں کے ساتھ تو نے زندگی گزارنی ہے، کس طرح کرنا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا آ میرا بیٹا تو میرے ساتھ آ جا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف نہیں گئے، اسی بچے کو اٹھایا سیدھا گھر تشریف لے آئے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا عائشہ میری حمیرہ اس بچے کی تیاری کراؤ، پیغام بھیجا اما فاطمہ کی طرف میرے پھول حسن کا جو قیمتی سوٹ ہے وہ سوٹ دیا جائے، آج میں محمد حسن کا سوٹ اس یتیم بچے کو پہناؤں گا۔ کہو سبحان اللہ۔ ہم نے بھی آج سوچا ہے کس یتیم کے کبھی کل پرسو ترسو غور کیا ہے برابر میں ادھر ادھر دیکھ کے؟ اللہ بس مختصر کروں، ہائے اما عائشہ نے اسے تیاری کرائی، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا سوٹ آیا، سبحان اللہ، میری ماں حمیرہ نے اس کی تیاری کرائی، اما عائشہ نے تیاری کرائی۔ جب بچہ تیار ہوا تو میرے محبوب نے اپنی یعنی اس کی انگل پکڑی اور جب جانے لگے تو راستے میں میرے نبی نے پوچھا تجھے اپنا باپ عیدگاہ کی طرف کیسے اٹھا کے جاتا تھا؟ تو بچہ بول پڑا یا رسول اللہ اپنے کندھوں پہ اٹھاتا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا آ پھر محمد کے کندھوں پہ سوار۔ کہو سبحان اللہ۔ اٹھایا میرے نبی نے صلی اللہ اور کندھوں پہ بٹھایا۔ دنیا حیران ہے، بچے دیکھ رہے، لوگ دیکھ رہے، اور دیکھنے والوں نے دیکھا یتیم بچہ میرے محبوب کے کندھوں پہ سوار ہے۔ اس سے پچھلی بات جب تیاری ہو گئی تھی اللہ کے نبی نے اس کی انگل کو پکڑا، یہاں لکھا علماء نے میرے نبی نے اسے فرمایا اما ترضا، او بچے تو کہ اس بات پہ راضی نہیں ہے ماں تیری عائشہ بن جائے، باپ تیرا محمد الرسول اللہ ہو جائے؟
اٹھا کے گئے عیدگاہ میں اور نماز ادا کی۔ تو دوستو میسج اور پیغام یہی ہے، عید کا پیغام بھی یہی ہے کہ تقوی سے زندگی گزارو، معاملات کو دیکھو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو نماز روزے تراویح کو قبول فرمائے۔ وقت ہو چکا ہے، سارے حضرات نماز